السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج بتائیں گے کہ کیا حاکم وقت اور حکمراں اپنی قوم پر ظلم و زیادتی کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے کہ حکمراں اپنی رعایا پر ظلم کرے، اپنی قوم پر ظلم و زیادتی کرے؟ آئیے اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج بتاتے ہیں۔ اسلام کبھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی بھی شخص کسی پر بھی ظلم و زیادتی کرے، چاہے وہ وقت کا حاکم ہی کیوں نہ ہو یا پھر وہ رعایا کا، قوم کا سردار اور حاکم وقت ہی کیوں نہ ہو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور فقہاء کرام اور علماء کرام نے اپنی قوم پر، اپنی رعایا پر ظلم کرنے کو یہ ناجائز بتلایا ہے اور اس کو گناہوں میں شامل فرمایا ہے کہ ظالم اپنی رعایا پر ظلم کرے۔ عزیز ناظرین، یہ جو نظام عالم ہے، دنیا کے چلنے کا جو نظام ہے، جو اسٹرکچر ہے، جو الگوریدم ہے، دنیا کے چلنے کا جو سسٹم ہے، یہ عدل و انصاف سے جڑا ہوا ہے۔ دنیا کے چلنے کے لیے عدل و انصاف سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ عدل و انصاف کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ دنیا میں اگر عادل حکمراں مسلط ہو تو یہ لوگوں کے لیے رحمت الہی بن جاتا ہے، اور جب لوگوں پر ظالم و جابر حکمران اور حاکم مقرر کر دیا جائے تو پھر یہ لوگوں کے لیے عذاب الہی بن جاتا ہے، جو کہ لوگوں کی خود کی نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ان پر نازل کیا جاتا ہے۔ عزیز ناظرین، جب کسی سے کسی کا جھگڑا ہو، جب کسی سے بغض و عداوت اور دشمنی ہو تو لوگوں میں عدل و انصاف کو یاد نہیں رکھا جاتا، عدل و انصاف کو لوگ بھول جاتے ہیں، اور ایسے نازک حالات میں، ایسے وقت میں لوگ سامنے والے کو نیچا اور حقیر دکھانے کے لیے ہر جائز و ناجائز کوشش کرنے لگتے ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں بھی اسلام حکم دیتا ہے، اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے کہ عدل و انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، عدل و انصاف کا خیال رکھیں، کیونکہ عظیم الشان اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے عدل، انصاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود بھی انصاف کو پسند کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے واسطے گواہی دینے کو، اور کسی قوم کی دشمنی کے باعث انصاف کو ہرگز نہیں چھوڑنا، عدل کرو، یہی بات تقوی سے زیادہ قریب ہے، زیادہ نزدیک ہے، اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کو خوب خبر ہے جو تم کرتے ہو۔ عزیز ناظرین، تاریخ میں اور ہسٹری اگر آپ دیکھیں گے، تاریخ میں اگر آپ جائیں، آپ اگر تھوڑا پیچھے صدیوں میں دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جن جن قوموں پر عذاب الہی آیا ہے، جو جو قوموں میں تباہی، ہلاکت و بربادی آئی ہے، ان میں دو چیزیں بہت زیادہ عام تھیں۔ جو دو چیزیں قوم کی ہلاکت و تباہی کا ذریعہ بنی ہیں، وہ سبب بنی ہیں۔ ایک ہے قوم کا فسق و فجور میں مبتلا ہو جانا، نافرمانی کرنا، اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کرنا۔ دوسرا، حاکم وقت کا، حکمراں کا اپنی قوم پر ظلم و زیادتی کرنا۔ جب کوئی بھی قوم سرکشی میں مبتلا ہو جاتی ہے، قوانین الہی کی نافرمانی کرنے لگتی ہے، تو پھر وہ ان پر اللہ تعالیٰ جابر اور ظالم حکمراں کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ اور قرآن کریم میں کسی بھی قوم کی تباہی اور ہلاکت و بربادی کے لیے ایک قانون عام بتلایا ہے، وہ فسق و فجور ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16 میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ اس کا ترجمہ ہے، اور جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں تو اس کے خوشائش لوگوں کو حکم دیتے ہیں، پھر جب وہ لوگ وہاں شرارت مچاتے ہیں تب ان پر حجت عام ہو جاتی، تمام ہو جاتی ہے، پھر اس بستی کو تباہ اور غارت ہم کر ڈالتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ عزیز ناظرین، اس آیت مبارکہ میں جب کوئی قوم فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کے قوانین کی پابندی نہیں کرتی تو پھر ان پر ظالم حکمراں مسلط ہو جاتے ہیں، پھر وہ ظلم کرتے ہیں قوم پر، جس کی وجہ سے قوم تباہ و ہلاک ہو جاتی ہے، اور اسی کی چکی میں ظالم حکمراں بھی پس جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا، ہسٹری اگر آپ کو معلوم ہو تو
ظالم حکمراں اور جابر حکمراں زیادہ دیر تک اپنے منصب پر، اپنے منصب اقتدار پر زیادہ دیر تک نہیں بیٹھتے، زیادہ دیر تک نہیں رہتے، زیادہ دیر تک ان کو اپنی پوسٹ نہیں ملتی، ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چاہے زمانے قدیم کی اگر بات کریں، فرعون ہو، قارون ہو، شداد اور نمرود ہی کیوں نہ ہو، یا پھر حامان ہو، تمام کے تمام کا خاتمہ ہو گیا، زیادہ دیر تک وہ نہیں رہ سکے، کیونکہ تمام کو موت آنی ہے۔ اور پھر یہ جو دنیا کا نظام ہے وہ عدل و انصاف کے ساتھ چلتا ہے، ظلم و زیادتی کے رویے سے دنیا کو نہیں چلایا جا سکتا۔ اور پھر زیادہ دور نہیں، زمانے قریب کی اگر بات کریں، 1-2 صدی پہلے کی اگر بات کریں گے، تو پھر اسٹالن ہے یا پھر ہٹلر ہے یا پھر موسولینی وغیرہ کیوں نہ ہو، ان تمام کا خاتمہ بھی ہو گیا۔ ان تمام نے بھی اپنی قوم پر بہت زبردست ظلم و زیادتی والی حکومت کی تھی، جن کے ظلم و زیادتی اور جبر کا جو آفتاب ہوتا تھا وہ نہیں ڈوبتا تھا، لوگوں میں بڑی دہشت رہتی تھی، اور آج تک ان کے نام یاد کیے جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، زیادہ دیر تک وہ اپنے اقتدار کو باقی نہیں رکھ سکے، اپنی حکومت کو نہیں چلا سکے۔ دنیا کے نظام کے چلنے کے لیے عدل و انصاف کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور پھر انصاف کے معاملے میں دیکھیے، قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ دونوں میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مبارکہ میں عادل حکمراں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 7 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اس دن جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک ہے عادل بادشاہ۔ یہ عادل حکمراں کی فضیلت کے بارے میں حدیث تھی۔ ظالم حکمراں کا جو بدلہ ہے وہ اس کے بارے میں ظالم حکمراں کی سزا بھی سنائی گئی ہے احادیث میں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے کے قریب یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور سربراہ مملکت کے دھوکے سے بڑھ کر کسی کا دھوکہ نہیں ہوگا۔ اس طرح یہ حدیث ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جو وقت کا حاکم ہوگا، جو حکمراں ہوگا، اس کے دھوکے سے بڑھ کر کسی کا دھوکہ نہیں ہوگا، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے۔ تو دیکھیے، عادل حکمراں کی فضیلت بھی احادیث میں آتی ہے، ظالم حکمراں کا بدلہ اور اس کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حکمراں جو ہو، حاکم جو ہو، وہ اپنی قوم پر ظلم و زیادتی نہ کریں، عدل و انصاف کا ترازو ہاتھ سے نہ چھوڑیں، اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں، اور جو لوگ قوم ہے، جو رعایا ہے، وہ فسق و فجور میں مبتلا نہ ہو، وہ بھی اللہ رب العزت کی جانب رجوع کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔